معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کا گزران، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ جو میرے قرآن سے، میری یاد سے، اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہی اللہ کا، اس سے منہ پھیر لیں تو اللہ نے فرمایا میں اسے تنگ کر دیتا ہوں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو رہتے ہو تو خوشیوں میں، عیاشیوں میں، لیکن انہیں دلی سکون نہیں ملتا، انہیں دلی راحت جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتا، کیونکہ اصل دلی سکون اور راحت جو ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اس سے پہلی آیت میں فرمایا جس نے میری ہدایت کی، اتباع کی، تابعداری کی، میرے ہدایت بتائے ہوئے راستے پر چلا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو آج بھی اسی کا ذکر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، جس نے اعراض کر دیا میرے ذکر سے، میری یاد سے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کو ذکر فرمایا ہے، یہ آخری پارے میں 30واں پارہ، اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن والے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن والے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں تمام مفسرین نے معنی کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ قرآن سے جو منہ پھیر لے تو اللہ فرماتے میں کیا کر دیتا ہوں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ محلات کے اندر رہ رہا ہو، بے شک وہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر رہ رہا ہو، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر چل رہا ہو، اور بے شک اس کے پاس مال دولت زیادہ ہو، لیکن جو دلی سکون ہے وہ اسے نہیں ملتا، کیونکہ دلی جو سکون ہے اور جو دلی راحت ہے وہ رب نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اور رب العالمین نے سورۃ رعد میں، یہ میرے سامنے 13واں پارہ ہے، سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں فرمایا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہے۔ اور اللہ کا ذکر ہے کیا، الا لوگو خبردار رہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے اس قرآن والے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے اس قرآن والے ذکر سے کیا ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، اعراض کر دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کا گزران تنگ کر دیتا ہوں۔ وہ زندگی تو گزارتا ہے، اس کے پاس مال و دولت تو زیادہ ہے، لیکن وہ تنگ ہوتا ہے۔ جو دلی سکون نہ ہو تو بندے کو چمن میں بھی بٹھاؤ اسے سکون نہیں ملتی، جب دلی سکون نہ ہو تو بادشاہت کے تخت پہ بھی بٹھاؤ دلی سکون نہیں ملتی۔ بس دلی سکون ہے تو اللہ کے دین کے اندر ہے، سب کچھ یہ دین کے اندر پنہا ہے، لیکن بندہ سوچے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور سزا یہ کہ قیامت والے دن نحشرہ، ہم انہیں اٹھائیں گے محشر میں، انہیں
جمع کریں گے یوم القیامت اعما، قیامت میں انہیں اندھا بنا کے لے آئیں گے، اندھا بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں اندھا بننا یا تو اللہ کے دیدار سے اندھا ہوگا، یعنی اللہ کا دیدار جس کے سب جنتی انتظار کریں گے کہ ہمیں سب کچھ مہیا ہے، حور و غلمان بھی مل چکے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں، جنت کی ساری خوشیاں دیکھ لی ہیں، لیکن علماء کہیں گے ایک خوشی رہتی ہے اور وہ ان تمام نعمتوں سے زیادہ ہے، وہ رب العالمین کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، تو وہ اس کے انتظار میں ہوں گے۔ تو علماء فرماتے آما، اللہ فرماتے انہیں اندھا کر کے اٹھا لیں گے، تو یا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے اندھے بن جائیں گے، یا اٹھاتے ہی اللہ انہیں اندھا بنا دے گا، یا تیسرا معنی یعنی اپنے دلائل سے اندھے ہو جائیں گے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں اندھا اٹھا لوں گا، اور یہ کیا کہیں گے، قال ربی، یہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعما، تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، اور تحقیق میں تو بصیرا، میں تو بینا تھا لیکن تو نے مجھے نابینا کر دیا ہے، کیوں مجھے نابینا اٹھا لیا ہے۔ قال، تو اللہ فرماتے کذالک، بالکل اسی طرح، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آ چکی، فتنسیتہا، تو نے اسے بلا دیا ہے، میری آیتیں جو آئی تھی تیرے پاس، قرآن کو میں نے بھیجا، فنسیتہا، تو نے اسے بلا دیا ہے، وکذالک اليوم تنسا، ہاں تو میری آیتوں کو بلا بیٹھے اور میں تجھے یاد کرتا رہوں، تو نے میری آیتوں کو پس پش ڈال دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج کے دن تنسا، تجھے بھی ہم بلا دیں گے، آج کے دن تجھے ہم بلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرفا، جو اسراف کرتے ہیں، جو حدوں کو کراس کرتے ہیں، حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور لوگوں آخرت والا عذاب اشد، زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى، اور دیر پائیں، یعنی یہ اندھا اٹھائے جانا تو اتنی سزا نہیں ہے، میں جب عذاب دینے پہ آ جاؤں گا تو آخرت کا عذاب وہ اشد، زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى، اور دیر پائے، اللہ بچائے۔ افلم یہدی لہم، آیا انہیں معلوم نہیں، ان کے لیے ظاہر نہیں ہوئی بات، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے محلات میں پھرتے ہیں، یعنی آج آپ ویڈیوات نیٹ پہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ فرعونیوں کے محلات ہے، یہ قارون کے محل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آج کل ویڈیوات پہ آپ دیکھتے ہیں، اور پہلے لوگ بھی انہی محلات میں پھرتے رہے، دیکھتے رہے، تو اللہ نے وہی بات ذکر کی ہے کہ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، فرمایا کتنے ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے ہیں، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے محلات میں، ان کے قلعوں میں یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور بیچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں، بیچ اس میں نصیحتیں ہیں، اس کے اندر عبرتیں پنہا ہے، لیکن عقل والوں کے لیے، جب عقل نہ ہو، عقل پہ پردے ہوں تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، عقل والوں کے لیے اس میں بڑے نشانات ہیں، بڑے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات پکی لکھی ہوئی نہ ہوتی
تیرے رب کی طرف سے لکان لزاما، البتہ ان کو عذاب دے دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی کہ کب میں نے عذاب دینا ہے، کب ان پہ موت آنی ہے، یہ باتیں میں نے لکھ دی ہیں اور یہ وقت ہم نے مقرر کر دیا ہے، جو وقت مقرر کیا ہے، جو ہم نے لکھ لیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو اللہ فرماتے ہیں لکان لزاما، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور لکھا ہوا نیٹا۔ اگر یہ نیٹا لکھ چکا نہ ہوتا نا اور اسی طرح یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو میں انہیں عذاب دے دیتا۔ کب کا یہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے؟ ان کے عمل یہ ایسے۔ آگے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لیکن میرے پیغمبر آپ کے لیے میرا حکم یہ ہے فَاصْبِرْ، آپ ان کے ظلم و ستم پہ آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، فجر طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے حصے میں، فسبح واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں اللہ کو یاد کیا کرے، لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں مفسرین معنی کرتے ہیں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کیا کریں اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کیا کریں، رات کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا کریں اور اسی طرح دن کے اطراف میں بھی اللہ کو یاد کیا کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی وقت نہ گزرے جو تیرا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ لیکن بعض مفسرین نے، جس میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا اللہ نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور ایسے بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ استاد نے شاگرد سے کہا ہے کہ جب بھوک لگ جائے تو مجھے بتانا، اس نے کہا استاد جی جب دیکھو تو مجھے بھوک لگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہر وقت اللہ کی یاد کی بھوک ہونی چاہیے بندے کو۔ لیکن وہ فرماتے ہیں یہاں 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا اللہ کو یاد کیا کریں قبل طلوع شمس، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھیں، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب کی نماز پڑھیں، اور آگے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں یعنی عشاء کی نماز ادا کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں اللہ کو یاد کریں یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، نہیں قبل غروبها عصر کی نماز، اور اطراف النہار ظہر اور مغرب کی نماز دن کے اطراف میں آس پاس۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ لمبی نہ کریں، آپ غور نہ کریں، آپ نہ دیکھیں، آپ اپنی نظریں ان کی طرف نہ کریں، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان مال دولت کی طرف جو ہم نے بعض لوگوں کو دیے ہیں، جو ان میں مختلف لوگوں کو ہم نے مال اموال دیے ہیں، ان کی طرف آپ نظریں نہ کیا کریں۔ میرے پیغمبر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم نے دولت سے نوازا ہے، ہم نے انہیں مال دیے، محلات دیے، ہم نے انہیں آرام و آرائش کے اسباب دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے۔ یہ نہ سمجھے زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا حسن و جمال ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی ظاہری دولت ہے جو ہم نے انہیں دی ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ اس دولت کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈال دیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم کیا کر دیں، انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کر دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اور میرے پیغمبر ان کو دولت اگر دی ہے تو آزمائش کے لیے دی ہے، اور آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل تو تیرے رب کا ذکر ہے، خیر وَأَبْقَىٰ، وہ بہترین ہے، وَأَبْقَىٰ، اور دیر پائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ استقامت اختیار کیجیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق کمانا نہیں مانگتے ہیں، یعنی آپ انہیں دعوت دیجیے، انہیں نماز کا حکم دیجیے، رزق تو میں دوں گا، لیکن میرے پیغمبر آپ کا جو کام ہے اصل آپ نے یہ کرنا ہے۔ ہاں بندہ روزی روٹی بھی کماتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ بیٹھ جائے ایسے، لیکن فرمایا میرے پیغمبر آپ بیان کریں، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعافیۃ للتقوی، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت آخری انجام تو للتقوی، اے لأہل التقوی، تقوی والوں کے لیے بہترین انجام تو کیا ہے؟ تقوی داروں کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا آیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں لولا یأتینا آیۃ من ربہ، کیوں نہیں لے کے آتا ہے تو کوئی نشانی رب العالمین کی طرف سے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ فرماتے آیا انہیں نہیں پہنچی ہے بینۃ، وہ دلائل، وہ نشانیاں، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں گزر چکی ہے۔ یہ یہودیوں کے پاس مدینہ جا جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں کچھ سوالات بتائیں کہ ہم ان سے کر جائیں، وہ عاجز آ جائیں، جواب دینے سے قاصر ہو جائیں، ہمارے اعتراضات کے راستے کھل جائیں۔ جب یہ سوال کرنے جاتے ہیں تو بھلا یہ یہودیوں سے یہ سوالات کیوں نہیں کرتے کہ کیا آپ کی کتابوں میں ہمارے آخری نبی کے بارے میں کیا نشانیاں دی ہیں؟ یہ بھی پوچھ لینا جا کے، کتابوں میں ہے نا پیغمبر علیہ السلام یہ آخری پیغمبر کے بارے میں، یہ تو نہیں پوچھتے۔ اللہ نے فرمایا آیا اولم یأتیہم، یہ نہیں آئی ان کے پاس بینۃ ما فی الصحف الاولی، وہ نشانیاں کھلے واضح دلائل جو صحیفوں میں گزر چکی ہیں، صحیفوں میں ہیں۔ ولو انا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر میرے پیغمبر آپ کے مبعوث کرنے سے پہلے انہیں عذاب دے دیتا، اگر آپ کے آنے سے پہلے، پیغمبر کے آنے سے پہلے انہیں عذاب دے دیتا، لقالوا، یہ پھر بھی کہتے ہیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے، کیوں رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم کیا کرتے؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے ہیں، من قبلی، پہلے اس سے، ان نذل ونخزاء، کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کوئی رسول کیوں نہیں بھیجتے ہماری طرف کہ ہمیں ابھی عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ ہم بات مان جاتے، رسول ہمیں دعوت دیتا اور ہم موحد بن جاتے۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجیے کل متربص، یعنی ہر ایک انتظار میں لگا ہے، ہر ایک نے انتظار کرنا ہے، میں بھی انتظار میں ہوں اور تم بھی انتظار کرتے رہو، فتربصوا، انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت حاصل کرنے والا، کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والا اور کون ہے ہدایت پر چلنے والا، کون ہے تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا 16واں پارہ اختتام پذیر ہوا اور سورہ طٰہٰ بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 17واں پارہ سورہ انبیاء سے شروع کریں گے۔